جی ٹویٹر پہ جو ان سے جو چل رہا ہے، جو پاکستان میں تو سٹاپ لگی ہوئی ہے کہ جنرل فیض کے کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا ہے. کچھ پاسبلٹی ہے کہ اس طرح کے کوئی اقدام کیے جائیں؟ دیکھیں یہ دو جی تین ارون صاحب. دفعہ پہلے بھی اس قسم کی جو اسد طور صاحب ہیں اور باقی جو ہمارے سینئر صحافی ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ فیض حمید کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا ہے، لیکن وہ تمام چیزیں ابھی بھی دعویٰ کیا گیا تھا پچھلے دنوں کہ ان کے ایک انتہائی اہم جو ان کا قریبی شخص تھا اس کو اریسٹ کیا گیا تھا، اور پھر فیض حمید صاحب نے ریاستی اداروں سے معافی مانگی ہے، معذرت کی ہے، اور انہوں نے مزید عمران خان کا جو پروجیکٹ ہے اس کو سپورٹ کرنے سے جو ہے وہ کمٹمنٹ کی ہے کہ میں اس کو سپورٹ نہیں کروں گا. تو لیکن یہ ساری چیزیں ابھی قبل از وقت ہیں، لیکن میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں یا میرا تجزیہ کہہ لیں کہ ثاقب جو فیض حمید کا مجھے نہیں پتا، لیکن ثاقب نثار بہت جلد جو ہے ود ان فیو ڈیز، ود ان اے فیو ویک وہ عمران خان کے بعد دوسرا شخص ہوگا جو انشاءاللہ تعالی گرفت میں آئے گا. جی ثاقب نثار. جی ثاقب نثار جی. نا کہ اگر القادر ٹرسٹ میں 190 ملین پاؤنڈ پہ اگر عمران خان کو حراست میں لیا گیا ہے تو پاکستان کے سب سے بڑے پراپرٹی ٹائکون، حکومتیں بنانے اور گرانے والا ملک ریاض اور ثاقب نثار جو اس وقت چیف جسٹس تھا، اور 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کے نیشنل بینک کے اس اکاؤنٹ میں جمع ہوئے، جو مطلب وہ پیسے جمع ہونے چاہیے تھے قومی خزانے میں، جو سپریم کورٹ نے ملک ریاض پہ جرمانہ کیا تھا اس جرمانے کے اگینسٹ وہ رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ ہوئی. تو کیا ثاقب نثار کو نہیں پتا تھا کہ یہ پیسے ہمارے پاس کس مد میں یا کس ایڈجسٹمنٹ کے اگینسٹ آ رہے ہیں؟ تو یہ عمران خان، ثاقب نثار، شہزاد اکبر اور ثاقب نثار یہ 50-60 ارب روپے کے تمام لوگ حصہ دار ہیں. عمران خان کی پراپرٹی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، لیکن ثاقب نثار نے جو کمیشن وصول کیا یا جو شہزاد اکبر نے پیسے وصول کیے 2 ارب سے 3 ارب کے قریب، ان کا شاید ابھی کوئی ایسا تذکرہ نہیں ہے. لیکن جب یہ اتنا مطلب نیب کی یا جس نے بھی آج یہ پلان کیا تھا گرفتاری کا، اس نے بہت سائنٹیفک اور بہت ایک مستند کیس کی بنیاد پہ عمران خان کو اریسٹ کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے تحریک انصاف کے رہنما 2 4 5 10 دن کے اندر ان کی باہر آ جاتے ہیں، تو اس طرح میرا خیال ہے کہ یہ نیب کا معاملہ ہے، اور 14 دن کا ریمانڈ، اس سے کم کا ریمانڈ میرا خیال ہے کہ احتساب عدالت نہیں دے سکتی. پہلے یہ ریمانڈ تھا 90 روز کا. تو میرا خیال ہے کہ اور انتہائی اہم بات یہ ہے کہ جو میڈیکل بورڈ تشکیل دیے گئے ہیں ٹیمز کا اور پولی کلینک کا، اس میں جو میڈیکل بورڈ ہے اس میں جو آرتھوپیڈک سرجنز ہیں جو مایا ناز ہے ان کو بھی بورڈ میں شامل کیا گیا ہے. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ جی بالکل. اب عمران خان کبھی ریاست کی حکومت کی کسٹڈی میں نہیں رہے، تو اب وہ پہلی دفعہ ان کی 2-4 راتیں گزریں گی، ان کے طبی معائنے ہوں گے، ان کے ٹیسٹ ہوں گے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ پہلی دفعہ پاکستانی قوم کے سامنے آئے گا کہ عمران خان کا جو اصل چہرہ ہے یا جو ان کے معاملات ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ مختلف قسم کے دعوے کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں منظر عام پہ آئیں گی. سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کو کوئی چھپانا چاہے گا، روکنا چاہے گا، وہ نہیں رکیں گی. اور ان رپورٹس کے بعد جو عمران خان کا جو چہرہ اور جو ان کا کردار، جو معاملات سامنے آئیں گے، میرا خیال ہے کہ ان کے سیاسی کیریئر سے زیادہ ان کے لیے وہ خطرناک ہوں گے. تو گولی لگی ہے نہیں لگی، گولی لگی تھی، چھرے لگے تھے، اور پھر وہ پلستر 5 ماہ کیوں ان کے چڑھا کے رکھا، اور پھر ابھی جو شوکت خانم نے جو رپورٹ ان کو دی ہے کہ وہ انفیکشن ہو سکتا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ سپیئر نہیں کرے گا عمران خان کو.
اور اس نے پاکستانی قوم سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو گرفتار کروں گا، اور اس نے اس کو گرفتار کر لیا سر۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے جی۔ میرا خیال ہے اسد صاحب جو ہے نا وہ انٹرنیٹ کے نرغے میں ہے اس وقت میں، تو ابھی یہ جو اطلاع آ رہی ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اور اس میں جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، ابھی فیصلہ یہ آیا ہے کہ عمران خان کی جو گرفتاری ہے اس کو قانونی قرار دیا گیا۔ تو اس سے بالکل واضح ہوتا ہے جس طریقے سے چیف جسٹس عامر فاروق جس طریقے سے وہ اپنی سیٹوں سے اچھل کے یہ بتا رہے تھے کہ جناب یہ تو پتہ نہیں کون سا ظلم ہو گیا، تو اٹس مین کوئی ایکشن جو ان سے نا بڑا ہے یا کچھ ایسی صورتحال بنی ہے کہ جس کی وجہ سے جو جوڈیشری ہے اس کو بھی جو ہے نا سیدھی راستے پر آنا پڑ رہا ہے، اس چلنا لیے پڑ ان رہا ہے۔ کو ڈر نہیں لگتا کہ یہ ایک حاضر سروس جنرل کے گھر کا ایڈریس نشر کر رہے ہیں۔ یہ جنرل فیصل نصیر صاحب کے ریزیڈنس کا لین 7 پنڈی کا ایڈریس نشر کر رہے ہیں پورے امریکن میڈیا کے اوپر، اور یعنی آپ کو پتا ہے پاکستان میں ٹویٹر پر بھی بند ہونے والا ہے اور انٹرنیٹ بند کیا جا رہا ہے، تو یہ امریکن میڈیا سے یہاں سے وہ چلا رہے ہیں کہ بھئی یہ ایڈریس ہے آپ نے جانا، کیونکہ ان کی ٹریننگ جن لوگوں نے کی تھی نا یہ انہی کے گلے پڑ گئے ہیں ایک لحاظ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا کل کا پروگرام اگر آپ اٹھائیں گے تو یاد ہوگا کہ اس میں ہم سب نے اس بات پر آپس میں بات کی تھی کہ ایک عرب سپرنگ جیسی سچویشن عمران خان صاحب چاہتے تھے، تو عین ممکن ہے وہ ٹریگر جو ہے وہ یاد ہے جو ادھر سوات میں مولانا کے انتقال کے وقت میں ہم نے کہا تھا کہ وہاں سے ٹریگر اس طرح کا اٹھے گا شاید، تو وہ آج جناب علی عمران خان کی اریسٹ کی صورت میں مہیا ہو گیا۔ اگلے 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے تک یہ ہنگامہ چلے گا، انٹرنیشنل توجہ بھی پڑے گی، اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹریپ کیا جا رہا ہے ان کو، تو یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے کہ پھر پابندی لگائی جائے گی پوری جماعت پہ ہی، یا پھر یہ ہے کہ ان کے اندر جو لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے فیلڈنگ ہے وہ شاید ایکٹیو ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں دونوں طرف کی پاسبلٹی کو رکھتا ہوں، مگر میں نہیں سمجھتا کہ ملٹری والے اتنے ذہین ہوں گے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ جی اپنا ان کو جگہ دے دو جلا دیں تاکہ ہم ان پہ کیس ڈال سکیں۔ وہ اتنے عقل مند اس طرح سے نہیں ہے، وہ لڑنے کے لیے بنے ہیں، وہ سوچنے کے لیے نہیں بنے۔ مگر اندر جو مجھے بڑی کلوزلی مانیٹر کر رہا تھا کچھ ایسے لوگوں کو جو بار بار کہتے ہیں کہ جی اندر سے ہمیں خبریں آتی ہیں، اندر سے خبریں آتی ہیں، اور وہ دوسرے دن ٹھیک بھی ہوتی ہیں، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ ایسے میں ان ہی کو ہے یہ بات۔ میں ان کی باتوں کو غور سے دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ 10-1000 بندہ جی ایچ کیو کے باہر آ جائے تو اندر سے ساتھ دینے والے نہ اٹھ پڑیں گے۔ یہ آج کی بات ہے جی، یہ اسٹیٹمنٹ لکھی بھی ہے بلکہ، اور اس نے جاری بھی کی ہے ایک ایکس فوجی نے جو ان کا سپوکس مین تھا۔ تو مجھے اس پہ شک ہے کہ یہ، کیونکہ عمران کا مجھے پتا ہے وہ سر آرمی کو ہر حالت میں اپنے ساتھ ملا کرنا چلانا چاہتا تھا، آرمی اس کے ساتھ مل نہیں رہی تھی، جو لوگ عمران کے مخالف تھے وہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے بڑے آسانی سے، باقی جو ہیں وہ اس کے ساتھ لگ جائیں گے کیونکہ یہ من پسند اپوائنٹمنٹس دے گا۔ چلے میں تھوڑی سی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہمیں یہ پیچھے نظر آتا ہے کہ جو اسلام آباد کی حکومت ہے اس کو آپریٹ کیا جا رہا ہے لنڈن سے، اور لنڈن والے جو ان سے ہیں نا وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے آئی ایم ایف کا پیکج لینا ہے، اور پیکج کو یہ ڈیلے پر ڈیلے، حالانکہ ڈیفالٹ کی صورتحال سے نکال دینا، لیکن آئی ایم ایف کا پیکج نہ لینا، تو کیا یہ بھی سیاست کھیل رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بھی بالکل ٹھیک نہیں کر کے دیں گے تاکہ تم یکدم ہی جو ہے نا یو ٹرن لے کے اور اپنے آپ کو بڑا ایک لیڈر ثابت کر دو؟ کیا یہ صورتحال لگ رہی ہے، کیا فائٹ لگ رہی ہے؟ اس میں مجھے مشکل یہ لگ رہی ہے کہ اگر میرے جاننے والے آئی ایم ایف میں کام نہ کر رہے ہوتے تو میں اس تھیوری کو سپورٹ کرتا، مگر جو لوگ یہاں پر ہمارے پاکستانی اور انڈینز اور امریکنز اور یورپینز جو آئی ایم ایف میں کام کرتے ہیں، اور ان کا دفتر یہاں سے بالکل ساتھ ہی ہے ہمارے، جس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سڑک پہ بیٹھے ہوئے، مگر ہمارے جو ورکنگ ریلیشن شپس ہوتی ہیں اور یو این کی بڑی ساری کمیٹیز ہیں، ان کے مطابق سر یہی ہے کہ وہ پاکستان جو عدلیہ اور جنرلز کے اور 22ویں گریڈ تک کے افسران کا ڈیٹا نہیں دے رہا نا سر، وہ کنٹینشن ابھی تک پھنسی ہوئی ہے۔ باقی تمام شرائط پوری ہو گئی ہیں، بدرجہ اتم ہو گئی ہیں، ان کی ایک ٹیم نے آنا تھا پاکستان، آ کر نیگوشیٹ کرنی تھی، کیونکہ ڈار صاحب جو ہیں وہ اتنی دیر تک ایسا کوئی حربہ نہیں کر سکتے اتنی اس سیٹ پر بیٹھ کے کہ جس سے وہ یعنی کوئی آنکھوں کا اشارہ کر دیں آئی ایم ایف کو کہ نہیں دینا یار فوجی لے جائیں گے، یعنی کچھ اس طرح کی بات، یہ بات
دماغ میں تھی، مگر آئی ایم ایف اپنی جگہ پہ اڑ گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ دیکھو جتنا پیسہ تم کو 75 سال میں ملا ہے وہ کھایا یہ 17 سے 22 گریڈ تک کے لوگوں